اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعد میں تو عام اعلان کر دیا گیا تھا کہ لا یحجن بعد ھذا العام مشرک، سورہ توبہ کے نزول پر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آدمی بھیج کر اعلان کرایا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے۔ چنانچہ سن 9 ہجری کے بعد جو 10 ہجری کا حج آیا، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے، اس میں کوئی مشرک حج میں شامل نہیں تھا، بلکہ سن 9 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمانے کے بجائے حضرت صدیق اکبر کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا، اور خود شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس کی وجہ بھی بظاہر یہ تھی کہ اس وقت تک مشرکین کی آمد جاری تھی مکہ مکرمہ میں، اور وہ اپنی مشرکانہ عبادات کو انجام دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آئی بات کہ حج اس طرح ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دوسرے لوگ مشرکانہ حرکتیں کر رہے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ موجود ہوں۔ اس لیے اس سال آپ نے ارادہ کرنے کے باوجود ملتوی فرمایا، لیکن 10 ہجری میں کوئی مشرک شریک نہیں تھا اور اعلان پہلے کر دیا گیا تھا۔ تو اب یہاں پر منع کرنے کو تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، منع نہیں کر سکتے، اور بعد میں یہ منع کر دیا گیا۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس وقت یہاں ممانعت کی جا رہی ہے وہاں لوگ چل پڑے تھے حرم کی طرف، جانور لے کر چلے تھے، ان کے گلوں میں قلادے پڑے ہوئے تھے، اور وہ بیت اللہ کا قصد کر کے جا رہے تھے۔ تو ایک ان کو اس حالت میں روکنا تو گویا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے شعائر کی، یعنی ان جانوروں کی جو لے کر جائے جا رہے تھے، ان کی بے حرمتی تھی، اور جو چل پڑے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اگرچہ غلط طریقے سے چلے ہوں، ان کی حرمت بھی مقصود تھی۔ اس کے برخلاف سن 10 ہجری میں 1 سال پہلے سے اعلان کر دیا گیا کہ لا یحجن بعد ھذا العام مشرک، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ چلتے چلتے راستے میں ان کو روک کر کہہ دیا گیا ہو کہ تم واپس چلے جاؤ، بلکہ پہلے سے اعلان کر دیا گیا۔ لہذا وہ ایک معاہدے کا حصہ ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا ہے اس کی تعمیل ہے، لیکن کسی کی اس طرح بے حرمتی نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کر کہا جائے کہ تم بیت اللہ نہیں جا سکتے، تمہارے جانوروں کو ہم نہیں جانے دیں گے وغیرہ۔ تو اس لیے اپنے مسلمانوں کو ان کا راستہ روکنے سے منع کیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی مسلمانوں کو اچھا رویہ اختیار کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ ایسے موقع پر بھی جب کہ انسان کے جذبات مچل رہے ہوں، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھے، اور قابو رکھ کر رواداری کا اور اسلامی اخلاق کا ثبوت دے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا اصول اگلے جملے میں بیان فرما دیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ بر، نیکی اور تقوی کے اوپر دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن گناہ اور ظلم کے اوپر تعاون نہ کرو۔ یہ ایک ایسا اصول بیان فرما دیا کہ جو بہت جامع، اور اس کے تحت بہت سے مسائل بھی ہیں، تو جو تھوڑی سی تفصیل چاہتے ہیں تو وہ تفصیل قدر وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔